السلام علیکم۔ جنگ ضاب یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ جنگ ضاب سن 132 ہجری بمطابق سن 750 عیسوی میں عراق کے مشرقی کنارے پر دریائے ضاب کے کنارے لڑی گئی۔ اس جنگ میں ایک طرف مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ، اور دوسری طرف ابو العباس صفاح اور عبداللہ بن علی 35,000 فوج کے ساتھ موجود تھے۔ ابو العباس صفاح نے اپنے لشکر کے ایک دستے کی کمان ابو عون عبد الملک بن یزید خراسانی کے سپرد کر رکھی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ابو العباس صفاح جانتے تھے کہ ان کی کل فوج بنو امیہ کی کل فوج کے مقابلے میں تقریباً چوتھا حصہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اکٹھے بنو امیہ کے لشکر پر حملہ کریں گے تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے سوچا کہ دستہ دستہ کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا لشکر کر کے جنگ کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ابو عون کو مقابلے پر بھیجا۔ اگرچہ ابو عون اس مارکے میں شکست کھا گئے، لیکن اس سے یہ نتیجہ ہوا کہ بنو امیہ کی فوج کی کچھ طاقت زائل ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں لشکر بھیج کر جنگ کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ طول پکڑ گئی، جس سے اموی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور آہستہ آہستہ عباسیوں کی فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ عباسیوں کی اس جنگ میں نمایاں فتح کے ایک اسباب میں ایک نمایاں سبب یہ بھی ہے کہ بنو امیہ کے لشکر کی فوج کو کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی، لہذا وہ کچھ بددل سے تھے۔ ایک بڑے حصے نے، مروان کی فوج کے ایک بڑے حصے نے آہستہ آہستہ عباسی فوج کا پلہ بھاری دیکھ کر میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لہذا مروان بن محمد کو شکست ہوئی۔ وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے، لیکن یہاں بھی عباسی فوج نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ابو عباس صفاح کے ایک چچا صالح بن علی ان کے پیچھے مصر تک گئے اور انہیں وہاں قتل کر دیا۔ مروان بن محمد کے دونوں بیٹے عبید اللہ اور عبداللہ، جنہیں وہ اپنے بعد باری باری ولی عہد بھی نامزد کر چکے تھے، انہیں بھی عباسی فوج نے قتل کر دیا۔ تو یہ تھا بنو عباس کی فتح اور بنو امیہ کی مارکہ ضاب میں واضح شکست، اور پھر بنو امیہ کی سلطنت کے مشرق میں خاتمے کا ایک مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی عباسی خلیفہ کے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔